وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سب لوگوں کا جو ہمارے ویورز ہیں, لسنرز ہیں, جو لوگ ادھر نہیں بھی موجود, اور آپ دونوں کا بھی, اور جتنے بھی لوگوں نے مجھے اور میری فیملی کو اس ٹف ٹائم میں سپورٹ کی ہے, میری دادوں کو, میرے بابا کو. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 days ہو چکے ہیں میرے بابا اغوا ہو گئے ہیں لاہور سے, کیفے لانتوں کے باہر سے وہ اغوا ہوئے, اور پنجاب پولیس نے یہ کیا. اور میری دادو جو ہیں وہ اس نظام, یہ جو جبر کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے, جو فورسفل ایک نظام پاکستان میں چل رہا ہے, اس کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہیں. اور ان کے ساتھ میں اور میرے گھر کی تمام خواتین جو ہیں ان کے اور عمران خان کے ساتھ ہیں اس میں. تو بیفور وی اسٹارٹ, سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں پنجاب پولیس سے, ہماری اعلیٰ عدلیہ سے, کہ کیا آئین پاکستان, کیا جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح آئیں اور لوگوں کو اغوا کر لیں, کہ ان کی فیملیز کو کہیں کہیں دن یہ بات نہ پتا ہو کہ وہ کدھر ہیں, وہ کیسے ہیں. اور اسپیشلی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتی ہوں یہ نام کہ جو آئی جی پنجاب مسٹر عثمان انور ہیں, جو اویس شفیق ہیں ایس پی کینٹ, جو ایس ایچ او داؤد اور ایس ایچ او اسد ہیں, اور جو اویس گجر ہیں, جب تک ایسے لوگ جو ہیں پاور میں ہیں پاکستان میں, تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ایز اے پاکستانی یہ کہتے ہوئے کہ جو صوبہ پنجاب ہے پاکستان کا, وہ قابل ہاتھوں میں نہیں ہے, وہ اس کو تحفظ نہیں فراہم, وہ ایسے ہاتھوں میں ہے جو کہ اس کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, بلکہ اس کی بالکل اپوزٹ چیز کرتا ہے کہ ان کو اغوا کر لیتا ہے. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لیک آف سیکیورٹی ہے, جو لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ جو لیک آف رول آف لا ہے ہمارے معاشرے میں, اس کی وجہ سے کافی محب وطن جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان سے دور جانا پڑتا ہے. ایم شور میرے یہاں پہ جتنے بھی فیلو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ جو سن رہے ہیں مجھے, چاہے وہ میرے بڑے ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ان کو پاکستان چھوڑنا اس لیے پڑا ہوگا کہ پاکستان میں کسی کا فیوچر سیکیور نہیں ہے, ہمارے بڑے سیکیور نہیں ہے, ہماری آنے والی جنریشنز, میں جس جنریشن کی ہوں, ہم میں سے کوئی بھی سیکیور نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کبھی بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جس طرح جن کے میں نے نام یہاں پہ مینشن کیے ہیں, جو پنجاب پولیس میں بھی ہیں, ان کی جیو فینسنگ کی جانی چاہیے, ان کو عہدوں سے اتارنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ بالکل بھی رسپانسبل نہیں ہیں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا جو پاکستان کے اندر فیوچر ہے ہم نوجوانوں کا, کیونکہ کسی بھی ملک کا جو فیوچر ہے اس کے نوجوانوں سے, اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اسی وجہ سے ایک اچھا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ عمران خان ہے اس ملک کے لیے, کیونکہ وہ یوتھ پلس کو سمجھتے ہیں. ان کے جو صحت کارڈ سے لے کے انہوں نے جو کامیاب جوان کی انڈر $20 بلین کا جو ہائی ٹیک ایجوکیشن پروگرام کیا ہے, وہاں تک انہوں نے اس چیز کا احساس دلایا کہ جو معاشرے کے تمام طبقے ہیں, جو تمام ایج گروپس ہیں, ان کو ہم نے اکٹھا لے کے آگے جانا ہے, تو اس نیشن نے آگے پروگریس کرنی ہے. اور اسی لیے ہمیں یہ چیز لائبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کا جو اس وقت ہوا ہے, اب تک آپ کے چچا کو بھی انہوں نے اٹھا دیا تھا, ان کو بھی ابڈکٹ کیا, ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بیان تھا لاہور ہائی کورٹ کے باہر, آپ نے کہا کہ میرے اگر والد صاحب بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم آئیں گے آگے. آپ نے کہا میں اور میری دادو جو آگے آئیں گی. یہ ہمت کہاں سے آتی ہے, حوصلہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا زیادہ؟ سر یہ بات میں کہوں گی کہ میرے پچھلے 9 months میں میرے گھر میں مجھ سے بھی چھوٹے بچے ہیں, اور میرے تایا ابو جو ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا, عامر ڈار, میرے چاچو جو ہیں عثمان ڈار, اور اب میرے بابا. تو پہلی بات تو جب اس طرح کے واقعات آپ دیکھتے ہو, آپ اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوا دیکھتے ہو, وہ بڑے جن کے سائے میں آپ کو محفوظ محسوس ہوتا ہے, تو سر ڈر کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ میری دادوں کو دیکھ کے مجھ میں بہت ہمت آتی ہے کہ وہ 75 years old ہیں اور وہ ہمت نہیں ہاری, جبکہ ان کے 3 بیٹے جو ہیں ان کو ان کے سامنے اس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہم جب تک حق اور سچ کے راستے پہ ہیں. تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ یہ جو ہمت ہے اصل وہ ادھر سے آتی ہے, ان باتوں سے آتی ہے. بہت میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ کی جو پہلی کلپ سوشل میڈیا پہ لگائی تھی, اسپیشلی ٹک ٹاک پہ, آپ کہیں جا کے دیکھیں, آپ لوگوں کو پوری فیملی کو اتنا پیار ملا ہے, اتنی اپنائیت, جیسے ایک لگتا ہے کہ پورا پاکستان اس وقت ایک ساتھ ہے. اور کبھی کبھی لگتا ہے بڑا ڈپریشن, بٹ آل ٹوگیدر ایک نیشن بلڈ ہو رہی ہے. آپ نے شاید دیکھا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو اتنا پیار مل رہا ہے آپ کو؟ بلکہ سر آئی ایم سو گلیڈ آپ نے یہاں پہ مینشن کیا. میں